السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ اللہ کا دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت پر ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدم فرمائے، اور ایمان پر، اسلام پر اللہ تعالیٰ ہم سب کا حسن خاتمہ فرمائے، اور اسلام اور دین کے معاملے میں پورے اطمینان کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اس طریقے زندگی پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ساری قسم کی جو کامیابیاں ہیں وہ دین کے راستے سے اللہ نے رکھی۔ ایک مسلمان کو اس کا یقین بنا کر جو ہے چلنا ہے، کیونکہ ہر انسان کی فطرت میں، اس کے نیچر میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے، مجھے کامیاب ہونا ہے۔ یہ ہر انسان کی فطرت میں، اس کے نیچر میں مجھے کامیاب بننا ہے۔ اب اس فطرت کو بنانے والا اللہ ہے، اور اس فطرت کی ضرورت کو پورا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اس فطرت جو اس کے اندر جو کامیابی کی فطرت ہے، مجھے کامیاب بننا ہے، تو انسان اپنے اپنے تجربوں سے، اپنے اپنے عقل سے، اپنے علم کی بنیاد پر کوششیں کر رہا ہے، اور کوشش کرنے کے باوجود وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام پہلے دن سے، جب سے دنیا بنی، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسلام دے کر بھیجا ہے۔ یہ اسلام جو ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ اس وقت کا دین ہے، یہ مسلمانوں کا دین ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام اللہ نے اتارا، اور اس کو مکمل فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور یہ اعلان فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، جتنی نعمتیں تمہیں چاہیے دنیا کی، آخرت کی، ساری نعمتیں ملنے کا جو راستہ ہے وہی اسلام ہے۔ یہ آدمی ذہن بنائے، یقین بنائے، فطرت اللہ نے بنائی۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا رخ، اپنا ڈائریکشن دین کی طرف کر لو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے ڈائریکشن کو، اپنے رخ کو اللہ کے دین کی طرف کر لو۔ فطرت اللہ فطر الناس علیہا، یہ فطرت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ فطرت اللہ نے بنائی ہے، یہ فطرت اللہ نے رکھی ہے۔ دین اور فطرت دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ آج یہ خاص طور پہ لوگوں میں اور ہماری نئی نسل میں یہ چیز ہے کہ اسلام جو ہے اگینسٹ دا نیچر ہے، نیچر کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، اس میں فطرت سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں۔ اسی لیے لوگ جو ہے ہماری نسلیں جو ہے اسلام کو، یا تو اسلام پر، دین پر چلتی ہیں تو وہ اس چیز پر چلتی ہیں جو انہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور جو چیزیں انہیں نظر آتی ہیں فطرت کے خلاف، حالانکہ وہ نہیں ہے، اس کے معاملے میں یا تو وہ شک میں پڑے ہیں یا تو چھوڑ دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنا رخ اسلام، دین کی طرف کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت تمہاری جو بنائی ہے وہی اسی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام کو تمہیں دیا ہے۔ اسی لیے اس کے عقیدے،
اس کی عبادتیں اور اس کی جو زندگی ہے اگر ہم دیکھیں، غور سے پڑھیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو پڑھنا، سمجھنا، اپنے بچوں کو سمجھانا، اپنی نسلوں کو سمجھانا کہ اسلام اگینسٹ دا نیچر نہیں ہے، فطرت کے خلاف نہیں ہے، یہ فطرت کے بالکل عین مطابق ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انسان کی فطرت، اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کا خیال رکھا ہے، کتنا اس کا، کہ انسان کی فطرت میں آسانیاں ہیں، آسانی انسان کے فطرت میں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو باتیں جب سامنے آتی تو دونوں میں آسان والی جو بات ہوتی اس کو آپ لیتے تھے۔ یہ آپ کا مزاج تھا، یہ آپ کا مزاج تھا کہ دو چیزیں ہوتی تو اس میں جو آسانی والی بات تھی اس کو آپ لے رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں عبادتیں، مثال کے طور پر کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو انسان اسے برداشت نہ کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمہارے مشقت سے اوپر جس کو تم برداشت نہیں کر سکو ایسا کوئی حکم ہماری طرف سے آنے والا نہیں ہے۔ وضو کا حکم ہے، انسان جو ہے دوڑ دھوپ کرتا ہے، باہر گھومتا ہے، جو اعضاء اس کے استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر پیر، ہاتھ، چہرہ، سر، اسی کے دھونے کا حکم دیا، یہ وضو میں۔ وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو۔ نماز ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، کتنی آسانیاں اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ آپ نماز پڑھیں، نماز اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے آپ لیٹ کر پڑھیں۔ یہ پوری جو عبادت کا، عقیدوں کا، اور یہ پورا جو زندگی ہے، طریقہ زندگی بالکل ہماری فطرت کے مطابق۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک چیز آگے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ، فطرت کو مت بدلو۔ اللہ تعالیٰ کی جو فطرت ہے، جو بنائی ہے فطرت نے، جب فطرت بدل جاتی ہے تو بدبو میں سے بھی خوشبو نظر آتی ہے۔ بدبو جس چیز میں ہوتی ہے اس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ چمڑے کے کاروبار ہیں، چمڑے میں کتنی، جب اس کو پاک کرتے ہیں تو کتنی بدبو آتی ہے، لیکن اس شخص کو آتی ہے جو آدمی جب جاتا ہے۔ لیکن ایک آدمی سالوں سال جب کام کرتا رہتا ہے وہ تو بالکل یوز ٹو ہو جاتا ہے، وہ تو عادی ہو جاتا ہے۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس ماحول میں رہتے ہوئے، دنیا کے ماحول میں رہتے ہوئے اپنی فطرت کو مت بدلو۔ فطرت بدل گئی نا، پھر اس کے بعد سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، یہ پرابلم، اس میں پرابلم، اس میں پرابلم، اس میں پرابلم، یہ جو ہے نا بالکل اس کی فکر کرو تم، بس فطرت اور نیچر صحیح ہو۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دنیا میں توحید کی فطرت پر آتا ہے۔ اس کے اندر جیسے کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کے اندر اللہ نے اس مخلوق کے پیدا ہونے کا مقصد کا مادہ اللہ نے رکھا، وہ میٹیریل اس کے اندر وہ ہے۔ جیسے شہد کی مکھی ہے، شہد کی مکھی کو اللہ نے کیوں بنایا؟ اس کا ایک سسٹم ہے، دیکھتے ہوں گے شہد کی مکھی کا کیا نظام۔ وہ شہد کی مکھی کے اندر، اس کے اندر وہ مادہ ہے، وہ جو ہے نا جب اڑتی ہے پھلوں کا، پھولوں کا رس چوستی ہے اور آتی ہے اور آ کر جو ہے نا شہد کو بناتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ مقصد کا میٹیریل اس کے اندر رکھ دیا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا اس کا ایک مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میرا اللہ سے تعلق ہو، میں اللہ کو خوش کروں، یہ میرے اندر ہے۔ اسی لیے توحید انسان کی فطرت میں ہے۔ تو اسی لیے دوستو، یہ جو بات عام طور پر کہی سنی جاتی ہے کہ کامیابی کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دین ہمیں دیا ہے، یہ یقین ہمیں بنائے کامیابی کے لیے، اور صرف ایک آخرت کی کامیابی کے لیے نہیں۔ ایک انسان دنیا میں آنے کے بعد جس قسم کی کامیابی کا وہ خواہش مند ہے، اس کی فطرت تقاضا کرتی ہے، وہ ساری کامیابیاں سارے انسانیت کی ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے دین اسلام۔ یہ دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ یقین بنائے۔ ورنہ کیا ہے، آدمی جو ہے نا اگر یہ یقین نہیں بنائے، سوچتا ہے اسلام جو ہے ترقیوں سے روکتا ہے، اسلام جو ہے پروگرس پسند نہیں کرتا، اسلام اچھا صرف اس چیز کا نام ہے، صرف اس چیز کا نام ہے۔ کیسا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی زندگیوں کو مزیدار بنانا چاہتے ہیں، حیات طیبہ، مزیدار زندگی، وہ آخرت کی نہیں، دنیا کی۔ آخرت تو بعد میں، دنیا کی زندگی میں تمہاری مزیدار بنانا چاہتا ہوں،
زندگی بنانے والا یہ کہہ رہا ہے میں تمہاری زندگی کو میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، بس ایک چیز تم سے یہ ہے کہ خوش رہنے کا سلیقہ تم سیکھ لو۔ میں خوش کیسے رہوں اس دنیا میں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ خوش رہنا ہے تو پھر ہمیں اسلام ایسا اسلام نہ ہمیں سیکھنا ہے، نہ پیش کرنا ہے، نہ ہمیں ایسا اسلام کا امپریشن دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں۔ آپ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوش مزاج، کیسی آپ کی زندگی ہسمکھ کامیاب زندگی۔ آپ سے بڑھ کر کوئی کامیاب نہیں ہے، اگر ہے تو لے۔ ہر فیلڈ میں، ہر جگہ، ہر شعبے میں آپ نے عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر آپ نے کامیابی بتائی۔ نے بتایا لوگ کہ آپ آگے بڑھنا ہے، بڑھو جی، آگے بڑھنے سے کوئی چیز نہیں روکتی۔ جیسے ایک واقعہ میں عرض کروں، ایک صحابی ہیں، دیکھیے زبان سیکھنا، لینگویج سیکھنا، کتنا اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کتنی اہمیت تھی۔ حضرت زید بن ثابت ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بلا کر کہنے لگے کہ زید، یہ جو یہودی ہیں ان کی جو زبان ہے یہ زبان تم سیکھ لو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 دن میں زبان سیکھ لی، 17 دن میں، سریانی زبان، عبرانی زبان۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ قیدی بن کر آئے، قیدیوں سے جو ہے فدیہ لیا جاتا تھا، مال لیا جاتا تھا، پھر ان کو جو ہے چھوڑا جاتا تھا۔ کچھ قیدی ایسے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دینے کے لیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایک کام یہ ہو سکتا ہے، ان کے پاس ہے کیا؟ آخر کہا کچھ نہیں ہے۔ کسی نے کہا یہ لینگویج جانتے ہیں، اچھا تو آپ نے ان سے فرمایا ان لوگوں سے کہو کہ ہمارے صحابہ کو اور ان کے بچوں کو لینگویج سکھا دیں، یہی ان کا فدیہ ہے، یہی ان کا فدیہ ہے۔ ایک مستقل حدیث میں ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے، اور اس کے تحت ایک واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے پاس کئی غلام، 100 غلام تھے جو باغ میں کام کرتے تھے۔ ہر غلام کی جو ان کی لینگویج اور ایکسنٹ دوسرے سے الگ، سوچیں لینگویج جو ہے نا الگ دوسرے سے الگ، لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غلام سے اس کی ایکسنٹ میں بات کرتے تھے، 100 ایکسنٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے نا، یہ دنیا کی زندگی میں ہمیں آگے بڑھنے کے لیے، کامیابیاں لینے کے لیے، کہ ہم چائنیز سیکھیں، مختلف زبانیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کی ضرورت ہے، اللہ کے دین کے لیے آدمی سیکھے۔ عرب جو ہے 2 ہی چیز جانتے تھے لڑنے میں، تلوار اور تیر چلانا، تیسری چیز نہیں آتی تھی انہیں۔ خندق کے موقع پر مشورہ ہوا کہ کیا کریں، تو ایک جو صحابی تھے وہ فارس سے آئے ہوئے تھے، بہت دور سے، انہوں نے وہاں بیٹھ کر بالکل آخر میں مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ کھڈا کھودنا، کھائی، خندق جسے کہتے ہیں، کھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا، کہا کہ بھئی کہ یہ شروع کرے۔ اس موقع پر جو ہے صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں لگے، خندق کھودی گئی، کھڈا کھودا گیا، لمبائی میں چوڑائی میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے فتح دے دی۔ اور اس کے بعد لوگوں نے کہا یہ رائے کس نے دی ہے؟ یہ رائے کس نے دی؟ یہ نے کہا سلمان۔ وہ سلمان کون ہے؟ وہ فارس سے آنے والے۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد مہاجرین کہنے لگے سلمان تو ہمارے ہیں، انصار کہنے لگے نہیں سلمان ہمارے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان تو اہل بیت میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا خوش رہنے کے لیے دیا ہے، خوش رہنا، خوش رکھنا، جب آدمی خوش رہنے کا سلیقہ سیکھے گا تو دوسروں کو خوش رکھے گا، اور اللہ اپنے بندوں کو یہی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ٹینشن، سب سے زیادہ ذمہ داری اور آخرت کا فکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الاحزان، لیکن اس کے فوراً بعد متواصل الاحزان دائم التبسم۔ یہ دونوں میں جوڑ کیسے ہو سکتا؟ بولے ایک آدمی میں آخرت کا فکر، ہدایت کی فکر، لوگوں کی اصلاح کی فکر، سارا فکر ہے، لیکن اسی وقت وہ آدمی جو ہے نا دائم التبسم، ہمیشہ آپ کا نیچر اسمائلنگ نیچر، مسکرانا۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ما رأیت احدا، میں نے زندگی میں کبھی کسی کو اتنا ہنستا مسکراتا کسی کو میں نے نہیں دیکھا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ کتنا آپ کے اندر آخرت کا فکر، رویا کرتے تھے امت کے بارے میں،
یہ تو ایک عمل ہے، ایک اندر کی چیز ہے. لیکن جب آپ کسی سے ملتے، آپ نے فرمایا ان تلقى اخاک بوجہ طلیق، جب تم اپنے بھائی سے ملو تو ذرا مسکرا کے ملو، خشک ہو کے ملو. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ دین جو ہے نا، ہم جو سمجھتے ہیں اسلام دین کیا ہے، ہمیں صرف آخرت کی کامیابی، بڑی کامیابی، لیکن اس کے ساتھ ہمیں دنیا کی کامیابیاں اللہ دینا چاہتے ہیں، دنیا کی خوشیاں اللہ دینا چاہتے ہیں، خوش رہنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. اسی لیے فرمایا کسی کو مسکرا کر ملنا صدقہ ہے، کسی کو مسکرا کر. احب الاعمال الی اللہ سرور یدخلہ علی قلب مسلم، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے، وہ خوشی ہے جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کے اس کے دل میں خوشی ڈال دے. میرے عمل سے، میرے بیہیویئر سے، میرے برتاؤ سے کسی کا دل خوش ہو جائے. دین اسی کا نام ہے. ہم نے کیا تعارف کرا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں ماشاءاللہ، ہم سیرت میں واقعات سنتے ہیں، آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح رہتے تھے. آپ اپنے گھر والیوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ چہل قدمی فرما رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ جو ہے مدینے کے پہاڑوں پر جا رہے ہیں. ایک صحابی نے پوچھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، هل كان يخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى طلعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پہاڑوں پر گئے، ہل سٹیشن پر کبھی گئے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے رہی، وہ سمجھتی تھی کہ آنے والے جو لوگ ہوں گے نا، اسلام کو بالکل نیرو ڈرائی، اسلام کا پتہ نہیں کیا سمجھیں گے. اسلام کا مطلب یہ کہ بس آدمی ٹینشن میں رہے، رو دھو صورت بنا کے، پتہ نہیں اسلام کیا ہے. حیاتاً طیبہ قرآن کہہ رہا ہے، یعنی مزیدار زندگی، با لطف زندگی، خوشی کی زندگی. بھائی ہنساؤ، ایک کام کرو، اللہ کے حکم کو نہ توڑو، بس اللہ کے حکم کو نہ توڑو. ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، غسل کر کے فوراً، جب آدمی غسل کر کے شاور لے کے فوراً آتا ہے تو کس طرح آتے؟ پانی ٹپک رہا ہے. تو صحابہ نے دیکھا، ایک جملہ کہا، نراک طیب النفس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نراک طیب النفس، اچھے موڈ میں نظر آ رہے ہیں، بہت خوش نظر آ رہے ہیں، بہت ماشاءاللہ. صحابہ نے کہا، آپ نے الحمدللہ کہا اور بیٹھ گئے صحابہ کے ساتھ، اور صحابہ اکرام بات شروع کی ہے. اور ٹاپک کیا تھی؟ مال، یعنی مزیدار چیز ہے نا، یہی تو ٹاپک ہوتی ہے اسٹاکس. اب بات ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں یہ استغفر اللہ ورڈ کی کیا ہو رہا ہے، یہ دنیا ہے. آپ صحابہ کی بات سنتے رہے. 3 نصیحتیں اس موقع پہ آپ نے فرمائی، بڑی شاندار، بڑی جامع. سب سے پہلی بات فرمائی، اچھا ہو گئی آپ کی بات، آپ بات نہیں کاٹتے تھے کبھی. جب ان کی بات پوری ہو گئی آپ نے فرمایا لا بأس بالغنا لمن اتقى والصحة خير من الغنى وطيب النفس من النعيم. ایک ایک جملہ دیکھیں. آپ نے پہلا جملہ فرمایا لا بأس بالغنا لمن اتقى. بات ہو رہی تھی پیسوں کی، مالداری کی، ہاؤ ٹو میک منی، کیسا پیسہ بنائیں. فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، خوب کماؤ، خوب مزے کرو، خوب کماؤ. ایک چیز بس کیا ہے؟ مال کے ساتھ تقوی کو جوڑ لو. اسلام کمانے سے منع نہیں کیا، بس تم اپنے کمانے میں خرچ کرنے میں تقوی شامل کر لو. کمانے میں یہ دیکھو اللہ ناراض نہ ہو، خرچ میں یہ دیکھو کہ اللہ ناراض نہ ہو. ملینر بننا ہے بن جاؤ، کون روکتا ہے. لا بأس بالغنا لمن اتقى. بس تقوی اور مال یہ دونوں آپس میں جڑ جائیں، بس آدمی کی حفاظت ہو جائے گی، وہ مال خیر بن جائے گا. پھر دوسرا سینٹنس آپ نے فرمایا، دوسرا جملہ آپ نے کیا فرمایا؟ وَالصِّحَّةُ خَيْرٌ مِّنَ الْغِنَى. مالداری اچھی چیز ہے، پیسہ اچھی چیز ہے، لیکن اس سے بھی ایک اچھی چیز ہے، اس سے بھی ایک بہتر چیز ہے، وہ صحت ہے. اس کی قدر کرو. بعض مرتبہ صحت نہیں ہوتی، پیسہ ہوتا ہے، نہیں یہ پرہیز وہ پرہیز، نہیں وہ ڈائٹ پھر سیلڈ. آدمی کے پاس سب کچھ ہے، آدمی کہاں گیا؟ بھائی سیلڈ پہ. صحت بہت بڑی نعمت ہے، مالداری سے بھی بڑی نعمت ہے، اللہ نے عطا فرمایا. پھر آخری جملہ آپ نے فرمایا وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيمِ. حشاش بشاش رہنا، خوش رہنا، مزاج کی خوشی، من النعیم،
بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کسی کو دے دے، اور یہ اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں اسلام کے ذریعے سے۔ یہ ذہن انسان آج بنایا ہے، مجھے اگر خوش رہنا ہے تو اسلام سے مجھے دور رہنا ہے، دین پر چل کر میں خوش نہیں رہ سکتا، دین پر چل کر میں خوش نہیں رہ سکتا۔ یہ ذہن بنا ہوا ہے، یہ فطرت بگڑ گئی ہے، مجھے خوش رہنا ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا، کیوں میری مرضی نہیں ہے، میری خوشی نہیں ہے، بھائی آپ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، کیوں میری خوشی نہیں ہے۔ حقیقت میں جو آدمی دین چھوڑ کر خوش رہتا ہے وہ خوش حقیقت میں نہیں رہتا، بلکہ اندر سے وہ غمگین رہتا ہے، وہ اندر سے اصل میں غمگین رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوشی اور غم چیزوں سے نہیں آتی، خواہشات سے نہیں ملتے، خوشی اور غم تو اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ اضحک و ابکا، وہ ہنساتا ہے وہ رلاتا ہے، امات و احیا، زندگی وہ دیتا ہے موت وہ دیتا ہے۔ اضحک و ابکا، ہنساتا وہ ہے، دال چاول روٹی چٹنی پہ کھلا کے ہنسانے پہ ہنسا دیتا ہے۔ ابکا، ملینرز کی زندگی میں رکھ کر رلانا چاہے تو وہ رلا دیتا ہے، رلانا چاہے۔ اضحک و ابکا، یہ دھوکہ ہے کہ میں چیزوں سے اگر مجھے خوشی، یہی وجہ انسان خوش رہنا چاہتا ہے دین چھوڑ کر، خوش رہنا چاہتا ہے دین چھوڑ کر، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، خوشی ایک راستہ ہے۔ اللہم انی اسألک الرضا بالقضاء، خوشی چاہیے، کتنی بڑی نعمت دیکھیے خوشی، جنت کی ساری نعمتیں اللہ دینے کے بعد بندے سے کہتے ہیں ورضوان من اللہ اکبر، یہاں میں تجھ سے خوش ہوں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جنت کی نعمتوں میں سے بھی سب سے بڑی نعمت میری خوشی ہے۔ اتنی بڑی نعمت خوشی، وہ کہاں سے آئے گی؟ ایک ہی دروازہ ہے، ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ کیا ہے؟ اس دعا میں ایک پیغام دیا، اسألک الرضا بالقضاء، خوش رہنا چاہتے ہو، یہ دین تمہیں سکھا رہا ہے القضاء، کیا مطلب؟ میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جاؤں۔ ایک ذہن آدمی بنائے، یعنی جب آدمی یہ ذہن بناتا ہے مجھے جو میں چاہوں مجھے یہاں ہونا ہے، جو میں چاہوں مجھے چاہیے، جو میں چاہوں مجھے چاہیے، یہ ذہن جو بنا کر چلے گا وہ پریشان رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا کو اس طرح ڈیزائن ہی نہیں کیا، اس طرح بنایا ہی نہیں۔ وہ جنت بنائی، اسی لیے جنت کا جہاں بھی تذکرہ آپ دیکھیں وہاں پہ وفیہا ما تشتہی الانفس، وفیہا ما تشتہی، جو تو چاہے گا ملے گا۔ وہاں اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، وہی ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت، جو تو چاہے گا ملے گا، جو تو چاہے گا ملے گا۔ یہ ہے، یہ ذہن بنانا، یہ دنیا ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ ہے، جو میں چاہوں گا وہاں ملے گا۔ اب یہاں کیا کروں؟ جب سب کچھ وہاں ملے گا تو یہاں کیا کروں؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھوں؟ نہیں، دوسرا کام یہ کرنا ہے، محنت کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا کو محنت کی جگہ بنایا، محنت کرے۔ جب آدمی کسی چیز میں محنت کرتا ہے تو دو راستے ہیں، ایک راستہ جو محنت کس کام کے لیے کر رہا ہے وہ اسے مل رہی ہے، جس خوشی کے لیے، جس کامیابی کے لیے میں نے محنت کی وہ مجھے مل گئی، ہوتا ہے ایسا۔ اللہ تعالیٰ وہاں ایک نصیحت کر رہے ہیں، تمہاری محنت پر تمہیں خوشی مل جائے، کامیابی مل جائے، ایک میری نصیحت یاد رکھنا، لا تفرحوا بما آتاکم، اترانا مت، اترانا مت۔ اچھا، اب بہت سی انسان محنت کرتے ہیں، ابھی کسی نے کہا میں نے اپنے بچوں کے لیے بڑی محنت کی، بچے کے لیے کہ فلاں یونیورسٹی میں اس کا داخلہ ہو جائے، ہوا نہیں، بس اس چیز کو لے کے غمگین، پورا گھر، پورا چہرے پہ اثر۔ بعض مرتبہ پوری کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، وہ چیز نہیں ملتی، وہاں کیا حکم ہے؟ وہاں ایک اللہ کا حکم ہے، لا تأسوا بما لا تفرحوا لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، جو میری مرضی کے موافق ہوا نہیں اس پر افسوس مت کرو، بس یہ سوچو کہ اس میں اللہ کی مرضی ہے۔ میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، ہو جائے، اترانا نہیں، اللہ کی خوشی، اللہ کی نعمت سمجھنا، نہیں ہوا اور نہیں ہوتے، دنیا میں نہیں ہوتا، کیونکہ اگر دنیا میں سب کچھ میں جو چاہوں ہوتا نا تو پھر دنیا نہیں رہتی، جنت ہوتی۔ اب نہیں ہوا، میں وہاں پہ انٹرویو دیا، نہیں ہوا، وہاں نہیں، تو پھر کیا کریں؟ اسی میں اللہ کی مرضی ہے، اسی میں اللہ کی خوشی ہے۔ خوش رہنے کا یہ سلیقہ اسلام سکھا رہا ہے، اسی کا نام کامیابی ہے۔ آج ہم اسلام کو ہم جو ہے نا، اس کی حقیقت اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔